نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال الله تعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها درع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد حاضرین جو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی تیار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو جو تمام جہاں کا پالنہار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اس کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں بسنے والی ہے اس پوری کائنات کو اس اکیلے تن اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے جتنا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے اتنا کم ہے جتنا اللہ رب العالمین کے سامنے رویا جائے گڑ گڑایا جائے اتنا کیونکہ اس دنیا کے اندر انسان تو بہت سارے رہ گئے ہیں لیکن سارے مسلمان نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اسی لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم جو رونا روتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے تو اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دے دی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے ایک توحید والے شخص کے لیے ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی بہت سارے ہیں ان میں سے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید والا بنایا کہ ہمارا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے آگے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کے آگے ہمارے انسان پوری کائنات میں
ہمیں قتل تو کر سکتی ہے، ہمارے اوپر ظلم تو کر سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی پکار ہماری زبان سے نہیں نکال سکتے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا، اور شکر ادا کیا کرو. جتنا تصویر بیان کی جائے اتنی کم ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے دیکھ رہے تھے، اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کے تعلق سے ہم نے دیکھا خلفائے راشدین میں بھی سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. اور اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلی چیز کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں لوگوں کو کسی محلے میں پاور دی ہوتی ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین کسی کو کہیں پر کسی کا روب بنا کر رکھتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے زبان نہیں کھولتے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی عرب کے اندر مکہ کے اندر لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، بڑے پاورفل تھے، ایک وقار تھا ان کا، لوگ ان کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے خود نہیں پڑے، اسلام کے ایک طریقے سے مخالف بھی تھے، اسلام کے دشمن بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعائیں بھی کرتے تھے لوگوں کے حق میں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام ہی نہیں کرتے، دعا کرنا تو بہت دور کی بات. اور اگر ہم میں سے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر بھی رہا ہے تو وہ اکثر یہ حال دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ان کے حق میں دعائیں نہیں کرتے، اللہ ماشاء اللہ اگر کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ایک ایم تھا، کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی ہو جائے میری کوشش میری محنت یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں. اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جس طریقے سے محنت کرو گے نا، ان کے پاس جا جا کر قرآن بتاؤ گے، احادیث بتاؤ گے، اسی طریقے سے ان کے حق میں دعائیں کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام تو کر ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ابھی یہ جانتی نہیں ہے. اور خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دعا میں مانگا تھا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ تو اسلام کو ان کے ذریعے عزت پہنچا، طاقت پہنچا. وہ دو شخص تھے، ان دونوں میں سے تو جس تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے تو اسلام کو قوت پہنچا. وہ دو شخص کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو جہل. یہ دونوں کے ذریعے اللہ دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا. اور اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چن لیا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین پسند کرتا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پسند کرتا تھا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد ہم ڈر ڈر کر چلا کرتے تھے، ہم لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں آتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم لوگوں کے سامنے جیسے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا. اب وہ کھل کے جو آنے کا معاملہ تھا نا وہ پھر بھی دبا ہوا تھا. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو پورا کا پورا مجرم معاملہ ہو گیا. اب ہم اور کفار برابری میں آ گئے، یعنی جس طریقے سے ہم پہلے ڈر ڈر کے چلتے تھے نا وہ ڈر والا معاملہ ختم ہو گیا. عمر بن خطاب اسلام لے کر آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کہیں نہ کہیں کفار ویسے ہی پست ہو گئے تھے کہ عمر پلٹ گیا، عمر بن خطاب ایمان لے کر آ گئے. اور یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی وجہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. اس سے ایک اور نقطہ پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ کہ کوئی کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو اسلام کا، کوئی کتنا بھی بڑا گمراہ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا بدعتی کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ہدایت پہ آ سکتا ہے اگر اللہ چاہے. لیکن شرط ہے آپ محنت کرو، شرط ہے آپ اس کے پاس کو جاؤ، شرط ہے آپ اس سے ملو. تو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ سنت تھی انفرادی ملاقات، جا کر لوگوں سے ملنا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ کون ہے، لوگوں کو بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، لوگوں کو جا کر بتانا کہ بھائی یہ عقیدے جو آپ لے کر بیٹھے ہو یہ عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، یہ تو توحید سے دور کرنے والے عقیدے ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر میں آج یہاں پوچھ لوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ہفتے میں کم از کم 5 لوگوں سے ملاقات کی جو غیر عقیدے کے تھے، جو بلا عقیدہ تھے؟ نہیں بول سکتے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہوں گے جو کہہ سکتے میں 5 سے ملا، میں 6 سے ملا، میں 4 سے ملا، 3 سے ملا۔ نہیں، ہم نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا ہے۔ واللہ جس دن یہ معاملہ چالو ہوگا نا، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو ہی اس لیے تأمرون بالمعروف کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے دو، وتنهون عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روک دو۔ جب میں اور آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں گے نہیں، لوگوں کو برائی سے روکیں گے نہیں، تو ہم بہترین امت کہلانے کے لیے لائق نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بہترین امت ہو تو دعوت دو لوگوں کو، لوگوں کے پاس جاؤ اور لوگوں سے ملاقات کرو۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے تعلق سے دیکھ ملتا ہے، وہ بازار میں صرف سلام دعا کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے کہ لوگوں سے ملاقات کریں۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ رحم کرے کہ ہم تو اپنا سگا بھائی بھی وہ ڈیلی مسجد آتا تھا، اگر وہ آنا بند کر دے تو ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اور ہم کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کو ماننے والے۔ اللہ کی قسم جنت اسی وقت ملے گی جب ہمارا عمل بھی اہل الحدیث والا ہوگا، جب ہمارا عمل بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ ہم صرف زبانی کتنا بھی دعوے کر لیں گے ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ہمارے عمل سارے الٹے، تو واللہ جنت کے خیالات نہیں کرتا۔ ہاں توحید ہے تو عذاب بھگت کے جاؤ گے جنت میں، اور اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، اللہ رحم، لیکن اصول جو قانون ہے نا، اس قانون کے اعتبار سے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دل کا چھوٹا سا کام لے لے، ہم سے کچھ بھی۔ لوگوں کے پاس جاؤ، لوگوں سے ملو کہ توحید کیا ہے بتاؤ، لوگوں سے ملو اور انہیں بتاؤ۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے تھے، آخری دم تک، اور آخری دم تک چھوڑ دو، کل قیامت کے دن محشر میں بھی امتی 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 کہہ رہے ہوں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر دین سمجھ لیتے اور اپنے تک محدود رکھتے تو ہم مسلمان ہوتے؟ اگر ہمارے پاس توحید کی نعمت ہے، اگر ہمارے پاس صحیح دین ہے، ہم دعوے کرتے ہیں، تو ہم نے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ ہم نے دوسروں کو کیوں نہیں بتایا؟ اور یاد رکھو دوسروں کو بتانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نے دعوت کا، اچھا علماء یہاں تک بیان کر دیجیے، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دعوت کے اصول نہیں پتہ ہے نا، تو اس کے لیے دعوت دینا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں دعوت کے اصول نہیں پتہ ہے تو دعوت دینا حرام ہے، کیونکہ وہ دعوت دے کر بجائے فائدے کے اور زیادہ نقصان کرے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں مجھے کہاں پر کیا بولنا ہے، کہاں پر نہیں بولنا ہے، بات تو بولنا ہے لیکن اس کی بھی جگہ ہوتی ہے۔ ہم مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھنے آتے ہیں ہمارے پاس، اور وہ ہے بریلوی یا دیوبندی، کوئی بھی آگے آتے ہیں، اب وہ ٹکنے سے رکھنا نہیں ملا ہے، اب رکوع کے مسئلہ نام پڑھنا پھر جاؤ، کیونکہ جاؤ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کیا قدم سے قدم ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا لو، خالی جگہ نہ چھوڑو۔ بھائی آپ نے اسے بتایا، آپ نے اسے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اگر آپ نے بتا دیا اس کے بعد بھی نہ مانے، تب بھی آپ کو حق نہیں ہے پیر کھینچنے کا، تب بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ لاٹھی لے کے کھڑے رہو کہ ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعوت کے اصولوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دعوت کے اصول، تو دعوت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے ضروری ہے بیٹھ کر علماء سے سیکھو دعوت کیسے دینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے علماء کے پاس آؤ کہ مجھے یہ حدیث بتائیے، لوگوں تک کیسے پہنچاؤں۔ مشہور حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ کیونکہ آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن آپ اس سے جو روکتا ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے میں یہ حدیث بتاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جو آئے تھے نا شخص وہ کہتے جو بھی آئے تھے نا، بڑے متقی
اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان تک یہ بات پہنچا دو. اور ساتھیوں کا طریقہ بھی دیکھو, ساتھی جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو بڑی تعریف کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خوش ہو گئے, کیا بات ہے بلکہ, لیکن کہہ رہے تھے دو چیزیں یہ صحیح کر کے تو اور اچھی بات ہے. بولے کیا؟ پیجامہ ٹکنے سے اوپر کر لیا. پیجامہ ٹکنے سے, انہوں نے جیسے ہی سنا فوراً انہوں نے اپنا پیجامہ کاٹ کے ٹکنے سے اوپر کر لیا, اور مرتے تب تک انہوں نے ٹکنوں سے نیچے اپنا پیجامہ نہیں کیا. یہ دعوت کا ایک اہم نقطہ یہاں سے پتا چلا کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی بات ٹھہرے, آپ کو لگ رہا ہے ایسے کہ وہ برا مان جائے گا, تو کوئی اور طریقہ اپناؤ, کوئی اور طریقہ لاؤ کہ اس تک یہ بات پہنچے, کوئی اور طریقہ لاؤ کہ کسی بھی طریقے, مطلب ایم ہی ہونا چاہیے اصلاح. اب اصلاح کے لیے آپ جو طریقے اپنا سکتے ہو اپناؤ, لیکن ہم نے ایک اصلاح نہیں رکھا ہے. ہم نے ایم رکھا ہے کہ میں بڑھاؤں, ہم نے ایم رکھا ہے کہ مجھے زیادہ آتا ہے, ہم نے ایم رکھا ہے کہ میرے اتنا کوئی نہیں جانتا, میں بہت علم والا ہوں. اور واللہ بتا رہا ہوں, جب عالموں کے سامنے بیٹھیں گے نا 2 منٹ میں ہوا نکل جائے گی. واللہ بڑی بات نہیں کر رہا, لیکن میں سچائی بتا رہا ہوں کہ جو عربی متن ہوتے ہیں, جو عربی گرامر ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. اور فلٹر بنے بیٹھے میں ہوتا تھا, ہماری طرح کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کے واسطے آؤ علماء کی مجلس میں بیٹھو, دعوت کے اصول سیکھو, لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے یہ رکھا کرو کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں. دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے, آپ کا ساتھی ہے اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا سب کچھ آپ کے ساتھ کرتا تھا, کل قیامت کے دن کی بات پکڑ گیا, اللہ مجھے توحید نہیں بتایا اس نے, اللہ میں حنفی تھا. کہتے نا حنفی تکفیر جہنمی ہے کافر ہے, کیا کیا کہہ چکے ہم نے, سب لگا دو. اللہ کہتا تو سب کچھ تھا, لیکن آج تک مجھے حقیقت بتایا ہی نہیں. ایک تانے دینا الگ چیز ہوتا ہے, یاد رکھو تانے سے کبھی انسان اسلام پہ نہیں آ سکتا ہے, تانے سے کبھی بھی انسان صحیح دین کے اوپر نہیں آ سکتا ہے. وہ آپ کی پہلی چیز اخلاق ہے, آپ کا رویہ دیکھے گا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے, آپ کا حلیہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے. کہیں گٹکا پان سگریٹ سب کچھ پی رہے کھا رہے اور لے تبلیغ کر رہے, تو یہ پتا ہے ہمیں رکھوا دے, ہم ہی جنت میں جائیں گے, ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لاؤ, اپنے اندر تبدیلی لا کر کوشش کرو دوسروں تک پہنچاؤ. اور یہ ایم بنا لو کہ مجھے 2 لوگ سے 3 لوگوں سے ملاقاتیں کرنا ہے, 2 لوگوں کے پاس 3 لوگوں کے پاس دین لے کر جانا ہے, انہیں بتانا ہے صحیح دین کیا ہے. کتنے لوگ ہماری جماعت کے ایسے ہیں جو بیچارے دکان کھول کر بیٹھے لیکن گٹکا تمباکو سگریٹ سب کچھ بیچے, کتنے لوگ. اب مجھے بتاؤ آپ لوگوں نے کبھی ملاقات کی گئی ان کے پاس, جا کر بیٹھے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اس کا طریقہ ہوتا کیا آپ کہتے دیکھو کہ نہ ہی برائی کے کاموں میں آپ ملوث ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی مدد کر سکتے ہو. اب میں جانتا ہوں بیڑی حرام ہے, اس کے باوجود میں دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں سگریٹ حرام ہے, اس کے باوجود میں دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں گٹکا حرام ہے, اس کے باوجود میں دے رہا ہوں. گویا کہ میں برائی نہیں کیا کر رہا ہوں, تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم. اس میں ہمیں مدد نہیں کرنا, لیکن میں کیا کر رہا ہوں, مدد کر رہا ہوں. اور واللہ یہ بھی پکڑے گا آپ کو, کیا سمجھ رہے ہیں, یہ بھی پکڑے گا. بھائی تم نے تو مدد کی, تم مسلمان تھے, تم جانتے سب کچھ تھے. تو یاد رکھو رزق کا مالک کون ہے, بولو اللہ ہے. جب رزق کا مالک اللہ ہے تو یہ کیوں ٹینشن لے رہے ہو, یہ نہیں بیچوں گا تو میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے. پیسے دینے والا اللہ ہے, وہ عقیدہ لاؤ اپنا. جب وہ عقیدہ آئے گا تو اللہ دے گا بھی کیسے. مشہور عبد الرحمن بن عوف 0 پہ مدینہ میں آئے, لیکن عقیدہ تھا اللہ دے گا. وقت آیا سب سے امیر بن کے گئے, سب سے امیر بن کر جا رہے مدینہ کے. وہ جب آئے تھے 0 تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. بازار کا راستہ ہوتا کہیں نہ سو, مجھے بتاؤ بازار کا راستہ لے کے چلو. بازار گئے, پنیر لائے, گھی لائے, خرید کے آئے, بیچ رہے اور روز صبح بیچتے تھے. ایک وقت آیا سب سے امیر بن کے. عقیدہ تھا کہ اللہ ہے, عقیدہ تھا کہ اللہ دے گا. تو اللہ کے واسطے محنت کرو, مشقت کرو, اپنی امت کی فکر کرو, اپنی بھی فکر کرو پہلے, اس کے بعد جا کر امت کی فکر کرو, لوگوں کے بارے میں اللہ سے دعائیں کیا کرو. اللہ ساتھ ہی کفار کی بھی فکر کرو. ہمارا معاملہ یہ, کوئی کافر آ کر یہاں ناچ رہا ہے نا, ہم تلواریں لے کر نکلنے کے لیے تیار ہیں, ہم اسے مارنے کے لیے تیار ہے. پہلے تو ناچا کیسے, یہ کیا کیسے, لیکن کبھی اس کی آپ نے دعا کیا آپ نے کہ اللہ سے ہدایت دے دے. کبھی آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ جہنم میں جل رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اس کے لیے تو دوسرا آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو مانتا نہیں ہے, تو یہ جہنم میں جل رہا ہے, اللہ تو اسے بچا لے جہنم سے. آپ نے دعا کی. جب آپ نے دعا نہیں کی مطلب آپ جھوٹے ہو, میں بھی جھوٹا ہوں, سب جھوٹے ہیں, صرف ہم دعوے کرتے. ہمارا دعویٰ روک لیں, ہمارا دعویٰ صحیح اس وقت ہوگا جب ہم کسی کافر کو بھی دیکھ کے اس کے حق میں دعائیں کریں گے, ایسی ہدایت. اور اسے ہدایت دینے کی دعا کے ساتھ ساتھ اس سے ملاقات کریں گے. کسی ہمارے غیر مسلک کے بھائی کو بھی دیکھے, اس کے حق میں دعائیں کریں گے, اس کے پاس جا کر ملاقات کریں گے, اس کے پاس صحیح دین پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بنا لو کہ مجھے لوگوں تک دین پہنچانا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ویژن تھا, اور اسی ویژن کی وجہ سے اتنی بڑی بات میں اس لیے بتایا کہ عمر بن خطاب جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ اسلام لائے تھے, وہ صرف دعا کا نتیجہ تھا. عمر بن خطاب تو اسلام کے دشمن تھے, سب سے بڑے, لیکن بڑے
لے کر آئے، ان کے حق میں اللہ کے رسول نے دعائیں کی، ایمان لانے کی ہدایت دی، اور آگے ہوا یہ کہ آپ دیکھو صحابہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سب جھک کے جا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں کعبۃ اللہ. بولے ایک اور واقعہ کہتے ہیں، عمر بن خطاب اچھا جو اسلام لاتے ہیں لوگ چھپایا کرتے تھے اپنے اسلام کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں بتائیں، بولتے کون ہے جو سب سے زیادہ تیز پھیلا دے گا پورے علاقے میں؟ بولے فلاں فلاں ہے، وہ بہت بڑا خبری ہے، وہ سب جگہ پھنسا دیتا تھا بڑے بڑاؤں سے. بولے عمر اسلام لے کر آ گیا، جا پورے محلے میں بتا دے ڈنڈورا بیٹے کہ عمر اسلام لے کر آیا. جو بولو جو کرنا ہے کر لے بھائی، چاہو بولتے پبلک کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اعلان ہمارے سب جگہ عمر اسلام لے کر آ گیا. بھائی وادی ہل گئی کہ عمر اسلام ہے. اللہ اکبر. اور آگے واقعہ ہجرت کا آئے گا، وہ ہجرت کر کے سب جا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب صحابہ چھپ چھپ کر جا رہے ہیں. عمر بن خطاب کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، وہ نکل رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے کون ہے جو اپنی ماں سے جدا ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی ماں سے جدا، اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ آؤ عمر کا مقابلہ کرو. یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ پاور آ گئی تھی اسلام کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہلے تو پاورفل تھے، لیکن الگ سے ایمان کی پاور اتنی آ گئی تھی کہ وہ ڈرتے ہی نہیں تھے کسی سے بھی ڈرتے. اور واللہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، کسی ماں کے خیال میں ہمت نہیں تھی کہ سامنے آ جائے عمر بن خطاب. کسی بھی ہمت نہیں کہ وہ حکومت میں جانے دے جو ہے. اور عمر بن خطاب کے ساتھ چند کمزور مسلمان تھے، وہ بھی بگڑ ڈرے چلے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بچے گئے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں جب آپ دیکھو گے، مجھے لگتا ہے پوری پوری کتابیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں صرف عمر بن خطاب کے اوپر لکھی گئی، سارے صحابہ کے اوپر. ہم اتنے کم وقت میں تو بیان نہیں کر سکتے، بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر تجھ سے شیطان ڈرتا ہے، تجھ سے شیطان ڈرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف انسانوں کے شیطان نہیں ڈرتے. پتہ چلا انسان کے بھی شیطان ہوتے، شیطان قسم کے لوگ. انسانوں کے شیطان نہیں ڈرتے، انسانوں کے شیطان بھی ڈرتے جناتوں کے شیطان بھی ہیں تجھ سے ڈرتے. اللہ اکبر. پتہ چلا انسانوں کے شیطان، جناتوں کے شیطان، ہر کوئی عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا کہ عمر آ گئے. پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی میں شیطان نکل لیتا ہے. عمر آ رہا تھا وہ ایسے. اچھا عمر کے پاس کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ کیا شیطان سے زیادہ پاورفل تھے؟ کیا جنات سے زیادہ طاقت تھی؟ لیکن ظاہر سی بات ہے طاقت تو جنات کے پاس ہی زیادہ ہے. ایمان کی پاور، یہ پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی پاور کہ ڈروں گا صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈروں گا. کوئی انسان جب یاد رکھو، جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے کوئی آپ کا مال بھی تابع نہیں کر سکتا. جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن آپ کے اوپر آنچ تک نہیں آ سکتی کیونکہ رب آپ کے ساتھ ہے. یہ عقیدہ بناؤ. یہ عقیدہ جس دن آیا نا تو یاد رکھو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی معاشرے کے اندر. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تھوڑا سا مسئلہ دن جڑے ہر چیز کھانے بڑھا کے دن جڑے کیا ہو اسرا، کیا ہو اسرا، کیا ہو اسرا. ہر دو بندے کو چھوڑ کر ایک کے اندر اثرات آ رہے. کیا ہوا حقیقت ہے صحابہ میں دنیا ہے، ہر کسی کے اندر آ رہے ہیں. پورے صحابہ کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا تو میں بھی تو کوشش کروں گا اس لیول کا لانے کی. اچھا صحابہ کا نہیں تھا، فرعون نے بھی نہیں ہے. اب وہ فرعون کا بھی نہیں تھا اس لیول کا. فرعون تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ تو کہتا تھا نا رب کو اعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں. اپنے آپ کو رب کہنے والا بندہ اس کا بات نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ بھی نہیں ڈر پاتا. ان سے بولا تھا تم میرا بگاڑو گے، میرے سامنے پلے بڑے ہو تم میرے نقصان پہنچا سکو گے. مصر کے سب سے بڑے جادوگر کھڑے تھے فرعون کے سامنے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے. مشہور واقعہ ہے وہ جب رسی چھوڑے ہیں وہ سانپ نظر آ رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا مارا تو وہ سانپ نکل گئی اور وہ سارے رسیوں کو نکل گیا. اب وہاں پر جادوگروں نے تو دیکھ لیا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تو اصلی کا کہاں نکلا ہے. اب مجھے پتا تھا ہم نے جو چھوڑا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا ہے، لیکن جو موسیٰ نے چھوڑا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا نہیں ہے. لیکن پبلک کو یہ نہیں پتا تھا. وہ جادوگر سمجھ گئے تھے کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا ہم نے تو آنکھوں کا دھوکا کیا ہے، لیکن موسیٰ کا تو اصلی والا ہے. اور سارے کے سارے سجدے میں گئے اور ایمان لے کر آ گیا. تو پھر ربی ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آ گئے سارے کے سارے. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ فرعون بولا تمہارا گرو ہے یہ، تم اس کے چیلے ہو، تم کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو سزا دوں گا. اب یہاں پر ایک نکتہ پتا چلتا ہے وہ اتنے زیادہ جادو کرتے کیا وہ فرعون کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے؟ کیا فرعون کو سارے مل کے 100-150 دن جوڑے بھوک ڈالتے تھے اس کے اوپر؟ کیوں نہیں ڈالے اس کے اوپر؟ جب ایک غیر ایمان والے کو نہیں بگاڑ سکتے بھائی. میں تو توحید والا ہوں،
خصوصاً اس میں ملوث ہے. کچھ بھی ہوا چیز جو ہے کچھ بھی ہوا اثرات, کچھ بھی ہوا یہ غلط, کچھ بھی ہوا گھر میں اثرات, کچھ بھی ہوا یہ گھر کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ ہے منحوس گھر ہے, منحوس گھر منحوس گھر منحوس ہے. کیا ہوا اس میں رہ رہی نا جب سے میرے ساتھ یہ چوری ہوئی 2 بار چوری ہو گئی, یہ منحوس گھر ہے, گھر بدلو. تو کہیے بھائی یہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا تمہارے حدیثوں ہمارا جس وجہ سے ہمارا اختلاف تھا غیر مسلکوں سے وہی چیز ہمارے اندر ہے. کیا کر رہے گا پھر یہ عقیدہ بناؤ کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی دعا کا اہتمام کرو. واللہ پورے ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ بناؤ, اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں پورے ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں پورے دنیا کے عامل مل کر بھی میرے اوپر جن جوڑے بھوت بھیجنا چاہے میرا رب نہیں چاہے گا, نہیں آ سکتا. یہ بناؤ نا عقیدہ, یہ عقیدہ لاؤ کیوں کرتے ہو. اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں, سورہ جن کے اندر اللہ کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اللہ کہتا ہے کہ جب انہیں پتا چلا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, جناتوں کو پتا چلا کہ کچھ آدمی ایسے ہیں, یعنی انہیں بھی پتا تھا ہم جیسے لوگ ہیں, جنات نے بتایا کچھ ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, ایکچوئل میں تو وہ ہم سے ڈرتے تھے. یہ تاریخ ہے یہ کہ جو انسان ہے اس سے شیطان ڈرتے ہیں ہمیشہ سے, کیونکہ ایمان کی پاور ہوتی ہے ہمارے پاس, اور جو شیطان ہوتے ہیں ان کے پاس ایمان کی پاور نہیں ہوتی, کیونکہ جو اچھے دین ہوگا آپ کے پاس آئیں گے ایمان والے, جو برے ظاہر سی باتیں وہی آئیں گے. تو آپ کے پاس ایمان کی پاور ہے لیکن ان کے پاس ایمان کی پاور نہیں ہے, یہ تاریخ رہی ہے. لیکن انہیں پتا چلا کہ اس وقت ایسے ہوئی جو ہم سے ڈرتے ہیں. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا. اب تو ہم ڈرنے والے ہیں ان سے. ایک نقطہ پتا چلا, جب آپ ان سے ڈرنے لگو گے تو آپ کو ڈرا سکتے ہیں, آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, لیکن مت ڈرو نا, عقیدہ مضبوط رکھو. جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام کرو. قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور کون سی ہے سورۃ الفلق پڑھ لیا کرو, سورہ ناس پڑھ لیا کرو, سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو, پڑھ کے اپنے پر نظر رکھا کرو, بچوں کے اوپر کیا کرو, لیکن شک میں مت پڑھو. یہ میں اس لیے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس طاقت نہیں تھی جنات کے مقابلے کی. ایک چیز کی ہوتی پاور ایمان کی, وہ پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کی صرف میں سیرت بتاؤں اور اس سے حاصل نہ بتاؤں نا تو پھر وہ مزہ نہیں ہے. یہ سیرت سے میں نے سیکھا کیا ہے وہی تو آپ کو بتاؤں گا. تو یہ سیرت سے ایک اہم چیز میں نے سیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ جنات ہم سے ڈرتے ہیں, لیکن آپ جب ان سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو آپ کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. بہرحال پھر آگے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا کپڑا چادر سینے پر ہے, ایک شخص ہے جس کی چادر سینے سے نیچے, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی چادر پورا زمین سے گھسیٹ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاملہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, خواب کی تعبیر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علم, یعنی کہ حضرت عمر کے پاس علم بھی اس لیول کا تھا, علم بھی بہت گہرا تھا, وہ اللہ کے رسول سے سیکھا کرتے تھے, اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. وہ اتنا پاورفل شخص تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد کبھی وہ اپنی بات کو آگے نہیں رکھے. اتنے پاورفل شخص تھے, صحابہ صرف ان سے اونچی آواز میں بول جاتے تھے. ایسا نہیں کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ مجاز کے سامنے بول پائے, لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی صحابہ بول جاتے تھے اے عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ ایسا بیان کر رہے ہو, اے عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سنا ہے. اور عمر کا بھی کمال دیکھو رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنتے تھے میرے نبی کی بات ہے بس اپنی ساری چیزوں کو بھول جاتے تھے. یہ ایمان پیدا کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر چنایا. سمجھ لو کہ ایک ایک چیز ان سے سیکھنے کو ملے گی ہمیں. ابھی آگے دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائیں گے. ایک میں ملتا ہے خواب اور ایک میں ملتا ہے حقیقت میں جنت کی سیر کرائیں گے. تو محل نظر آتا ہے جنت میں. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محل دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ محل کس کا ہے. فرشتے بتاتے ہیں کہ اے نبی یہ عمر کا محل ہے. اچھا عمر دنیا میں عمر کا ہے دنیا میں, اور ان کا محل جنت میں تیار ہو چکا ہے, مطلب کنفرم جنت ہی. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ حالات آئی ہیں ان کے کہ کتنا ڈرتے تھے اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محل میں داخل ہو تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہاں. وہ عورت کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عورت کون ہے, کہتے ہیں یہ عمر کی وائف ہے, اہلیہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہتے ہیں کہ عمر کی اہلیہ وہ اندر داخل نہیں ہوتی. تو عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی کہ عمر اپنی عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند تھے. ہم اپنے آپ کو دیکھو ہم کتنے غیرت مند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محل میں داخل نہیں ہوئے کہ عمر کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں آئے گی. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
ہمیں غیرت آتی ہے میری بیٹی میری بہن اگر بغیر نقاب کے باہر نکلے؟ کیا ہمیں غیرت آتی ہے شادیوں میں میری بہن تیار ہو کر میری بیٹی تیار ہو کر نکلے اور ہزاروں لوگ کیمرہ مین اسے دیکھے؟ غیرت آتی ہے؟ ساری غیرت مر جاتی ہے. پھر کائے کا بھائی کائے کا کہتے ہو قرآن اس والے کائے کا کہتے ہو؟ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم صحیح دین والے ہیں تو یہ تو دیکھو کہ ہمارا ایمان شادیوں میں کہاں چلا جا رہا ہے. ہمارا ایمان پورا دن چاہ رہے میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے پورا سال چاہ رہے. اگر آپ کے پاس کوئی آ کر کہے کہ آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہے آپ کہو کہ ہاں خوبصورت ہے, کہے گا دکھا دے مجھے, کیا کرو؟ قتل کر دو گے؟ بس نہیں چل رہا آپ کو, اور آپ قتل بھی کرتا لوگ, یہ غیرت جاگ جائے گی. لیکن وہی کیمرہ مین کے سامنے کہاں چلی جاتی ہے آپ کی غیرت؟ جب کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے, اس کے بیچ میں سے آپ کی وائف جا رہی ہے, ہونے والی وائف جس کی نئی نئی شادی ہوئی وائف بن چکی ہے, وہ نکاح ہو چکا ہے, وہ بیچ میں سے گزر رہی, غیرت کہاں چلی گئی؟ یہاں پر غیرت آنا چاہیے کہ اگر تو وہاں سے گئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا, اتنے سخت بھی الفاظ بول لو. لیکن یہ غیرت, یہ والی غیرت چاہیے کہ میری بیوی کو میری وائف کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھے گا, میری بہن کو کوئی اور نہیں دیکھے گا سوائے اس کے شوہر کے. یہ والی غیرت کیوں مر گئی ہماری؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ غیرت مند تھے, ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ ابھی حجاب کی آیتیں نہیں اتری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, آپ کے گھر میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور بری نیت کے بھی لوگ آ جاتے ہیں آپ کے گھر میں. آپ تو نبی ہو, اے نبی آپ کی بیویاں جو ہے وہ اگر پردہ کر لے تو کتنی اچھی بات ہے. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے, اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کے موافقت آیت نازل ہو رہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم طواف کر رہے ہیں, طواف کے بعد مقام ابراہیم پر ہم کیا کریں, 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اگر یہ ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, آیت اللہ نے نازل کر دی کہ اب ہو گیا مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا پڑے گا آپ کو. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے جو سوچتے تھے کم از کم 3 سے 4 بار ویسے ہی آیتیں نازل ہو گئی جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ارادہ رکھتے تھے. اور عمر بن خطاب کہتے بھی ہیں کہ جو میں سوچتا تھا میرے موافق اللہ نے آیتیں نازل کر دی ہے. اور اتنا ہی نہیں, اب یہ تو صرف ان کی تھوڑی سی بہت فضیلت ہے, یہ تھوڑی سی بتا رہا ہوں. اس کے بعد ڈرنے کا معاملہ ہوا ان کا, کتنا ڈرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کروں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے آخری وقت دیکھو فجر کی نماز پڑھا ہے. عمر بن خطاب فجر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے اور سورہ نحل کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ یوسف کتنی بڑی ہے, سبھی کی ایک سبھی کتنی بڑی سورہ یوسف, ایمان کا لیول دیکھو آپ لوگوں کا. سورہ یوسف آپ کچھ بھی نہ کرو تو لے دے کبھی کم از کم آدھے پارے کی ہوگی. اتنی بڑی صورت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, چاہے پھر کوئی بتاؤ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ یوسف اور سورہ نحل کی اکثر تلاوت کیا کرتے تھے, یعنی اس کے ہی مثل حدیث کے الفاظ ہے اسی کے مثل, یعنی اتنی ہی بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہیں فجر میں, اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فیروز لولو ایک غلام تھا, وہ آ کر خنجر مارتے. خنجر مارنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چنتا پڑتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں آواز آئی کہ عمر ایسا کہہ رہے ہیں جیسے مجھے کسی جانور نے کاٹ لیا یا کسی کتے نے کاٹ لیا, یہ ہمیں ایسا بیان ہوا. عمر بن خطاب زمین پر گر پڑے اور وہ پھر بھاگنے لگا, سب نکلنے کا بھاگنے لگا. بھاگتے 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 سب صحابہ کی سب صحابہ کھڑے ہوئے, تو بھاگ رہے لیکن بھاگ نہیں سکا کیونکہ اس تعداد میں صحابہ کھڑے تھے. پتہ چلا فجر میں بھی صحابہ کی یہ حالت ہوئی کہ مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی تھی, اتنی لیول میں صحابہ ہوتے تھے. بھاگ رہے وہ بھاگ نہیں سکا اور سب کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا کر کھڑے. اسی حدیث کے الفاظ ہیں جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز میں آنے سے پہلے آتے ہی صفوں کو درست کرتے ہوئے آتے تھے کہ بھائی صفوں کو درست کر لو, صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو. انہیں بتایا کرتے تھے کہ یہ طریقے سے آپ کو سب درست کرنا ہے. ہمارا حال پتہ ہے, ہم سب سے زیادہ لڑتے ہیں نا صفوں کے اوپر, اور ہوتا ہے ہماری سب صحیح نہیں ہوتی. میں ایک دن پیچھے تھا نماز میں, اکثر کبھی ہو جاتا ہوں میں پیچھے تھا, میں دیکھ رہا ہوں زگ زیگ ہے ہماری سب, زگ زیگ. زگ زیگ مطلب ایک بندہ آگے کھڑا ہے ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے اور بازو والا آگے کھڑا ہے بازو والا پیچھے کھڑا ہے. یہ سب سیدھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سب درستی پیچھے سے ہوتی ہے. کسی کا پیر چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا پیر بڑا ہوتا ہے, انگلیاں ملانے لگ جاؤ گے تو آگے پیچھے ہو جاؤ گے, زگ زیگ ہو جائے گی وہ. تو ہم جب سب سے زیادہ کہتے تو ہم خود بھی تو اپنی صفیں درست کر لیں. صفیں درست کرنے میں یہ کوشش کیا کرو کہ اپنی جو ایڑی ہے نا وہ ایڑی کے حساب سے سب درست کرو کہ ساروں کی ایڑی ایک جگہ پہ آ جائے. ٹکنے سے ٹکنا نہیں ملا پا رہے
کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ایڑی ایک جگہ پہ آئے گی نا تو انشاءاللہ سب کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی اور سیدھی ہو جائے گی. عمر بن خطاب سب کو درست کرایا کرتے تھے. تو صحابہ کہتے تھے فیروز گرو ماننے لگا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کافی کو زخمی کرتے ہوئے تقریباً 10 سے 11 صحابہ کو زخمی کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ایک صحابی نے چادر نکالی اور فوراً اس کے اوپر ڈال دی اور وہ ٹکرا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس وقت بھی امیر المومنین ہے، اس وقت بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر آگے کر کے نماز مکمل کرو گے. نماز عثمان بن عفان آگے آتے ہیں نماز مکمل کرنے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ بولے میں نکل جاتے ہیں اور چھوٹا موٹا زخم نہیں تھا، زخم جو ہے بہت ہائی لیول کا. وہ آتا ہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کونے میں لٹایا جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کی نماز پڑھاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے ماحول خراب ہو چکا ہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھتے مجھے مارا کس نے تھا، اور عمر بن خطاب بتایا جاتا ہے کہ فیروز درونی کو غلام ہے تو اس نے مارا تھا آپ کو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اس کا حال، اللہ اس کے اوپر رحم کرے، اس کا حال کیا ہوا، وہ برباد ہو جائے، اس کا حال کیا ہوا. تو بولے اس نے اب کیا کیا، اس نے دیکھا ہے کہ اب میں پھنس گیا اور مجھے صحابہ چھوڑیں گے نہیں، اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا. مر گیا وہ بھی، ہاں وہ بھی مر گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے، وہ کہتے لا لا کر کھجور کا پانی کوئی کچھ لا لا کر انہیں پلا رہا ہے کھلا رہا ہے. اور زخم کا لیول یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کھاتے یا پیتے نا یہاں سے اندر جا رہے ہیں یہاں سے باہر نکل رہے ہیں. کس لیول کی تکلیف ہوگی، کس لیول کی تکلیف ہوگی. آج تو ڈاکٹر ہے اس کا ڈاکٹر بھی نہیں تھے کہ آپ کو انجیکشن دے کے درد کم کر سکے، نہیں، تکلیف میں تڑپ رہے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب دیکھ لیا عمر بن خطاب نہیں رہ سکیں گے، پتہ چل گیا لوگوں کو کہ کافی زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کو تو اللہ نے چن لیا، آپ کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعائیں کی تھی، آپ تو جنتی ہو، آپ تو امیر المومنین تھے، آپ نے تو انصاف سے کام لیا ہے، آپ کو تو ٹینشن نہیں ہے. بات سنو عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں بتائیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے جنت میں نہ بھیجے جہنم میں بھی نہ بھیجے، یعنی جنت و جہنم دونوں جگہ نہ جاؤ وہ چل جائے گا. مجھے اتنا نیک شخص یہ بات کر رہا ہے جو جنتی ہے، جس کا محل دیکھا جا چکا ہے، وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا حساب نہ لے، اگر حساب اللہ لے لیا برابری پہ آ گیا تو پھر میں تو نہیں بچ سکتا. تو عمر نہیں بچ سکیں گے. میں کون ہوں بھائی، آپ کون ہو، ابھی تو میں فضیلت نہیں بتا سکا ہوں، حق نہیں ادا کر سکا ہوں عنوان کا یہ، تو میں آخری وقت صرف بتا رہا ہوں کہ عمر بن خطاب کا حال یہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا حساب نہ رہے گا، بس بچ جاؤں کسی بھی طریقے سے. اتنا ڈر ہے. کہتے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابن عمر ادھر آؤ رضی اللہ عنہ آتے کہتے عائشہ کے پاس جاؤ اور عائشہ کے پاس جا کر کہنا کہ میرا یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کیا لوگ تھے بھائی، آج ہم عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مار توڑی چل رہی ہے، کیا نہیں چل رہا، سارے حدود کو ختم کر دیا ہم نے عہدوں کے لیے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب جا کر یہ کہنا کہ عمر آیا ہے دروازے پر اور عمر چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے اپنے ساتھیوں کے پاس جگہ مل جائے. عبداللہ بن عمر جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ہے ام المومنین، میرے باپ عمر کا یہ کہنا ہے. وہ کہتے ہیں اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن میں ترجیح دیتی ہوں اپنے اوپر عمر کو، اور عمر کو یہ جگہ دیتی ہوں. اس کے بعد بھی سنو جب وہ آ کر بتاتے ہیں کہ اے عمر یہ کہا ہے امی عائشہ نے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں اب بھی جب مجھے لے جاؤ نا مت لے جانا اس وقت بھی پوچھنا کہ میرا باپ دروازے پہ آیا ہوا ہے. بھائی کیا گزر رہی ہوگی اس بیٹے کے اوپر جو وہاں کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے میرا باپ لاش رکھی ہے، اور باپ کا بھی لیول کیا ہے، باپ کہہ رہا ہے لے کے مت جانا اندر، اس وقت لے جانا جب اندر سے اجازت ملے. اور امیر المومنین تھے، کسی کی مجاز نہیں منع کرتے، اس کے باوجود بھی عاجزی یہ لیول کی تھی. میری عاجزی کیا ہے، مجھے دو لوگ برا کہتے تو وہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار، میں لوگوں کو جمع کرنے لگ جاتا ہوں کہ بھائی اس کو چھوڑیں گے نہیں. ایسے حقیق لوگ ہیں، پر یہ اوقات ہے اور یہ تھے عمر بن خطاب. اور وہ اندر داخل نہیں ہو رہے، اپنی عائشہ سے پوچھ رہے میرا باپ ہے کیا اندر لے کر آیا ہوں. عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ اجازت ہے. اور اس وقت جب لایا جاتا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہاں دفنایا جاتا ہے دونوں ساتھیوں کے پاس. حضرت علی نہیں کھڑے ہوتے رضی اللہ عنہ. علی کہتے ہیں میں سنتا تھا کن تو ابو بکر و عمر، میں سنتا تھا جا ابو بکر و عمر
हिम्मत नहीं होती थी सामने कहने की। लेकिन जहाँ हज़रत उमर, और आखिरी वक्त में भी आपको होते हैं लोग का छूटा, आखिरी वक्त में भी जो शख्स आपको आकर कह रहा था ना कि आपको डरने की तो जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो शख्स क्या कह रहे हैं, जब वो जाने लगा तो उमर बिन खत्ताब की नजर पड़ गई कि पैजामा टंगने से नीचे। उस वक्त पे उमर बिन खत्ताब कहते वो जो शख्स जा रहा है उसे बुला बुला बुला, लेकिन वो उसे बुला। आखिरी वक्त में भी उमर की फिक्र है कि ये बच जाए जहन्नम से, और कहते हैं तू जब अपना पैजामा टंगने से ऊपर कर लेगा ना, एक फायदा तो ये होगा तेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि तू जहन्नम की आग से बच जाएगा। ये तेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त में भी वो शख्स की अपना पैजामा टंगने से ऊपर करता है। क्या मैं और आप अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं? क्या मैं और आप अपनी खुद की फिक्र कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते। अब भी देखो मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मैं आज अभी जिंदा हूँ ना, रात तक मर जाऊँ कोई भरोसा नहीं, आप जिंदा हो रात तक मर जाओ कोई भरोसा नहीं। रब के पास काम आएगा कि आपने नमाज पढ़ी थी, रब के पास काम आएगा कि आपने तबलीग का काम, दावत का काम किया था, रब के पास काम आएगा कि कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी, रब के पास काम आएगा कुरान और हदीस के मुताबिक सिर्फ जिंदगी गुजारना नहीं बल्कि लोगों तक पहुंचाना, क्या आपने पहुंचाया था। ये सारी चीजें याद आएगी। रातों की नींद हो जाया करती थी सहाबा की उम्र की फिक्र में। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु डेली रात में गश्त किया करते थे, बाहर निकला करते थे, लोगों से मुलाकात किया करते थे कि कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं तकलीफ में तो नहीं है। अच्छा, उमर बिन खत्ताब खुद परेशानी में होते थे, खुद तकलीफ में होते थे, अपनी फिक्र नहीं है। फिक्र इस बात की कि मेरा साथी तकलीफ में ना रहे, फिक्र इस बात की कि मेरा साथी दर्द परेशानी में कहीं नींद से तो महरूम नहीं है, इस फिक्र में होते थे। एक मशहूर रिवायत मिलती है कि दो माँ बेटी बैठी हुई थी, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से गुजर रहे थे। ये गश्त उमर बिन खत्ताब का मामूल था, गश्त लगाने का। गुजर रहे थे, वो देखते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों आपस में बात कर रही है। बेटी से माँ कह रही है कि ये दूध है ना, इसमें पानी मिला, क्या दूध में पानी मिला। वो कहती है उमर बिन खत्ताब तो इसे नापसंद करते थे कि दूध में पानी मिला दे, तो ऐसे नहीं मिला सकते थे। उमर बिन खत्ताब थोड़ी देख रहे हैं यहाँ पर, मिला दे दूध में पानी, उमर बिन खत्ताब थोड़ी है यहाँ पर, उमर बिन खत्ताब बाहर से सुन रहे हैं मामला। वो कहती है उमर बिन खत्ताब तो नहीं है, उमर बिन खत्ताब का रब तो देख रहा है। क्या मेरा आपका अकीदा है? ये कैमरा देख रहा है, रब देख रहा है, ये अकीदा नहीं है कि वो कितना बड़ा कैमरा है। उमर बिन खत्ताब नहीं देख रहे, लेकिन उमर बिन खत्ताब का रब तो देख रहा है। उमर बिन खत्ताब को ये इतना पसंद आया, पलट के आया, अपने बेटे को जमा किया, बेटे सब आए और कहते हैं कौन शादी की ख्वाहिश रखता है? अच्छा, सब शादीशुदा थे, उसके बावजूद मुझे कौन शादी की ख्वाहिश रखता है? उसके पास अपने वाइफ को भेजते हैं और उस बेटी के ताल्लुक से वादा करते कहते मुतल्लक है, उसका तलाक हो चुका है। तो कहते कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा है ना, उसका निकाह उससे होगा। अल्लाह अकबर। ये थी उम्मत की फिक्र और नेक दीनदारी की बेस पर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। कोशिश करो कि हम भी अपने आप को सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला बनाएं। कोशिश करो कि हम भी अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला बनाएं। कोशिश अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि